أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نہایت بڑے محترم معزز سامعین کرام، آج ہمارے مدرسہ میں 2 بچوں کا قرآن مجید مکمل ہے. تقریر قرآن پر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم بڑی عظیم کتاب ہے، عظمت والی کتاب ہے. جس نبی پہ قرآن اترا وہ بھی بڑی عظمتوں والا نبی ہے. قرآن کو دیکھیں تو یہ علم ہے. قرآن علم ہے اور نبی عمل ہے. قرآن متن ہے تو نبی تشریح ہے. قرآن اجمال ہے تو نبی تفصیل ہے. قرآن بے مثال ہے تو نبی بے مثال ہے. قرآن لازوال ہے تو نبی لازوال ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے اور نبی بھی اللہ کا چلتا پھرتا کلام ہے. قرآن میں شک نہیں ہو سکتا، اسی طرح نبی میں بھی شک نہیں ہو سکتا. قرآن کو جتنا بندہ دیکھے تو تھکتا نہیں ہے، سبحان اللہ. نبی کو جتنا دیکھے تو تھکتا نہیں ہے. سبحان اللہ. قرآن بھی باکمال ہے اور نبی بھی باکمال ہے. قرآن کریم کی اگر پہلی آیت دیکھیں تو قرآن کہتے ہیں کہ الف لام میم. اس میں 3 حرف ہیں، الف لام اور میم. حروف مقطعات ہیں اگر جس کے معنی کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن مورخ اسلام علامہ سعودمان فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں لکھا، حضرت فرماتے ہیں کہ الف سے اللہ، لام سے جبرائیل اور میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے 3 شخصیات کا تذکرہ فرمایا. ایک خود اپنا، الف سے اللہ، لام سے جبرائیل اور میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ لانے والا جو آدمی ہے، جو شخص ہے، اس کا نام جبرائیل ہے. بھیجنے والے کا نام اللہ تعالیٰ ہے. جس پہ بھیجا جا رہا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آگے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب. اللہ تعالیٰ یہ 3 لفظ لا کر اور اپنا ذکر فرمایا، جبرائیل کا تذکرہ فرمایا اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا. بتانا یہ مقصود تھا کہ جو
دینے والا قرآن مجید ہے وہ بھی بڑا باکمال ہے۔ اللہ تعالیٰ بھیجنے والا ہے وہ بہت بڑی ذات ہے، اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ اور جو لانے والا جبرائیل ہے وہ بھی بڑا باکمال ہے، اس میں بھی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ جس پہ قرآن اتر رہا ہے محمد مصطفیٰ وہ بھی عظیم انسان ہے، عام انسان نہیں۔ آگے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اس کتاب میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تین اپنا ذکر فرما کر جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ فرما کر نبی کا تذکرہ فرما کر یہ بتا دیا کہ تم یہ سوچو کہ ہم کتاب کو پڑھیں گے اور کتاب میں دیکھیں گے ہو سکتا ہے اس میں کوئی غلطی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تذکرہ فرمایا، پھر جبرائیل کا فرمایا، پھر اپنا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا، اور یہ بتا دیا کہ اس کو نقل کرنے والا، اس کو بھیجنے والا، جس پہ قرآن اتر رہا ہے وہ تینوں بڑے عظیم انسان ہیں، اس لیے اس قرآن میں تمہیں کوئی غلطی ڈھونڈنے کی گنجائش نہیں، اس لیے کہ غلطی تو اس سے ہوتی ہے جس پہ ہم سوچ سکیں کہ اس بندے سے غلطی ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے غلطی ناممکن ہے، جبرائیل سے غلطی ناممکن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی غلطی ناممکن ہے، نبی گناہوں سے پاک، غلطیوں سے پاک ہے۔ اس لیے یہ بتا دیا کہ تم اس قرآن کو پڑھنے کے بعد یہ نہ کہنا کہ اس قرآن میں غلطی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب، اس کتاب میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے اپنا تذکرہ فرمایا، جبرائیل کا تذکرہ فرمایا اور نبی کا تذکرہ فرمایا، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اس کتاب میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا مقصود تھا۔ اور آپ دیکھیں تمام دنیا یہ باتیں کرتی ہے کہ تم مسلمان، تم اسلام کا نام لینے والے، تم سب سے پیچھے جا رہے ہو، سائنس آگے چلی گئی ہے، ٹیکنالوجی آگے چلی گئی ہے۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام سائنس کا بانی ہے، اس پہ قرآن کریم کی آیت کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ، یہ سائنس ہے۔ اگر قرآن کو دیکھا جائے تو قرآن کہتا ہے سیروا فی الارض، یہ جغرافیہ ہے، تو قرآن سائنس کی بات کرتا ہے، قرآن جغرافیہ کی بات بھی کرتا ہے۔ عیسائیت اور یہودیت سے میرا چیلنج ہے کہ وہ اسلام اگر نہ آتا تو سائنس نہیں آ سکتی، اسلام نہ آتا تو وہ ٹیکنالوجی کو ایجاد نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں کسی عیسائی سے پوچھیں، آپ کہتے ہو کہ وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد سائنس اور ٹیکنالوجی آئی ہے، نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، اسلام کے آنے سے پہلے، نبی کے آنے سے پہلے عیسائیت موجود تھی لیکن سائنس نہیں تھی، ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ نبی کے آنے سے پہلے یہودیت موجود تھی، تمام لوگ موجود تھے، لیکن نہ ہی تو سائنس آئی نہ ہی ٹیکنالوجی آئی۔ کیوں نہیں آئی؟ ہمارے پیغمبر آئے تو سائنس اور ٹیکنالوجی آئی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس کا معنی کیا ہے؟ سائنس کا لفظ، سائنس یہ عربی کا لفظ ہے، اگرچہ یہ انگلش میں استعمال ہوتا ہے۔ سائنس کا معنی کیا ہے؟ توڑ دینا، توڑ پھوڑ کرنا، اس میں ریسرچ کرنا، تلاش کرنا، یہ سائنس کا معنی ہے۔ سیاست اور سائنس دو لفظ میں تو دونوں کا معنی ایک ہے۔ سائنس کا معنی کیا ہے؟ توڑ پھوڑ کرنا، ریسرچ کرنا۔ سیاست کا معنی دیکھیں تو اس کا معنی انتظام کرنا، اور اس میں اگر لغوی معنی دیکھا جائے تو بیڑوں کی رکھوالی کرنا، یہ سیاست کا معنی ہے۔ تو دونوں معنی کو دیکھا جائے تو دونوں لفظوں کا معنی ایک ہے۔ سائنس کا معنی تلاش کرنا۔ ہمارا یہودی اور عیسائیت سے سوال یہ ہے کہ پیغمبر کے آنے سے پہلے عیسائیت موجود تھی، پیغمبر کے آنے سے پہلے یہودیت موجود تھی، لیکن یہودیت موجود ہونے کے باوجود، عیسائیت کے ہونے کے باوجود، لیکن آپ نے سائنس کیوں نہیں نکالی؟ ٹیکنالوجی کیوں نہیں نکالی؟ وجہ یہ ہے ریسرچ کس پہ ہوتی ہے؟ پتھر پہ ریسرچ ہوتی ہے، درخت پہ ریسرچ ہوتی ہے۔ آپ نے کہا ستارے پہ گئے، آپ نے کہا ہم نے سورج تک پہنچے،
تو سورج کی پوجا کرنے والے، پتھر کی پوجا کرنے والے، درخت کی پوجا کرنے والے، عیسائیت اور یہودیت اور بت مت یہ تمام چیزوں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پتھر کی پوجا چھوڑ دو، درخت کی پوجا چھوڑ دو، ستارے کی پوجا چھوڑ دو، سورج کی پوجا چھوڑ دو۔ جب تمام کی پوجا کروانی اللہ کے نبی نے چھڑوا دی ہے تو ان چیزوں کو توڑنے کے بعد تو ریسرچ ہوئی ہے، تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کے آنے کے بعد سائنس آئی ہے، اللہ کے نبی کے آنے کے بعد ہر چیز موجود آئی ہے، جدید ٹیکنالوجی آئی تو اللہ کے نبی کے آنے کے بعد، ہوائی جہاز آئے تو اللہ کے نبی کے آنے کے بعد، ہیلی کاپٹر آئے تو اللہ کے نبی کے آنے کے بعد آئے ہیں، اور اسی طرح وائرلیس آئی تو اللہ کے نبی کے آنے کے بعد ہے۔ یہ تمام چیزیں آئی ہیں تو اللہ کے نبی کے آنے کے بعد ہے۔ سوال یہ ہے اگر یہ یہودی اور عیسائی تو نبی کے آنے سے پہلے موجود تھی، پھر سائنس کیوں نہیں تھی؟ تو پھر مان لو کہ ہمارے پیغمبر آئے ہیں تو سائنس آئی ہے، ہمارے پیغمبر آئے ہیں تو ٹیکنالوجی آئی ہے، قرآن اترا ہے تو پھر قرآن اترا ہے تو پھر تمہارے پتہ چلا کہ سائنس ہے کیا؟ تو پھر مان لو کہ اسلام جو ہے یہ سائنس کا بانی ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم کے آسمان سے کتاب اتری، 4 بڑی کتابیں ایسی ہیں جو آسمان سے اتری، تورات، زبور، انجیل، قرآن کریم۔ اب تورات کو دیکھیں تو حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی، اب زبور کو دیکھیں تو حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی، انجیل کو دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، قرآن کو دیکھیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ بات میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ جب تورات دینے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کوہ طور پہ چلا جا، کوہ طور پہاڑ پہ پہنچ جا، وہاں آپ کو یہ تورات ملے گی۔ حضرت موسیٰ اٹھے تو کوہ طور پہ چلے گئے، تورات وہاں ملی ہے۔ زبور کی باری آئی تو حضرت داؤد سے فرمایا کہ آپ عبادت خانے میں چلے جائیں، زبور وہاں ملے گی۔ جب انجیل کی باری آئی تو حضرت عیسیٰ سے فرمایا کہ عبادت گاہ میں چلا جا، تمہیں زبور وہاں ملے گی۔ بات سمجھانے کے لیے جب قرآن کریم کی باری آئی، جب باری ہمارے پیغمبر کی آئی تو یہ نہیں فرمایا کہ تم فلاں جگہ پر چلا جا، فرمایا نانا تم مکہ میں ہے تو قرآن مکہ میں ہے، تو مدینہ میں ہے تو قرآن مدینہ میں آئے گا، تو بدر میں ہے تو قرآن بدر میں آئے گا، تو احد میں ہے تو قرآن احد میں آئے گا، تو تبوک میں ہے تو قرآن تبوک میں آئے گا، تو خندق میں ہے تو قرآن خندق میں آئے گا، حتیٰ کہ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بستر ہے تو قرآن بستر پر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ تو نبی جہاں ہوگا قرآن وہاں ہوگا، یہ میرے پیغمبر کا بھی اعزاز ہے۔ قرآن کریم اترنے والی ہمارے نبی پر کتاب یہ بہت بڑی عظیم کتاب ہے، اس لیے کہ جو جس پہ نازل کی جائے وہ بڑا عظیم ہے، تو اس لیے قرآن کریم بھی بڑی عظیم کتاب ہے۔ بے شک سبحان اللہ، اس میں شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں قرآن سے ہم پوچھ لیتے ہیں، قرآن یہ ناطق ہے، بولنے والا قرآن ہے، ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں تو بتا، تو قرآن کہتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ہم نے قرآن سے پوچھا کہ تو نازل کس پہ ہوا؟ قرآن کہتا ہے نزل علی محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہوں۔ ہم نے قرآن سے پوچھا کہ تجھے لانے والا کون تھا؟ قرآن کہتا ہے نزل علی روح الامین، مجھے لانے والے جبرائیل علیہ السلام تھے۔ ہم نے قرآن سے پوچھا ذرا اللہ کا تعارف تو پڑھا، قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن کو نبی کا تعارف تو پڑھا، نبی کا تعارف تو کروا۔ قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآوی۔ میں نے قرآن سے پوچھا کہ قرآن تو یہ تو بتا، نبی کے بارے میں یہ تو بتا کہ نبی کی زلفیں کیسی تھی؟ قرآن کہتا ہے واللیل جیسی زلفیں تھی۔ میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن سے میں نے پوچھا کہ نبی کے ہونٹوں کے بارے میں بتا۔ قرآن کہتا ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ میں نے قرآن سے پوچھا کہ نبی کے دانتوں کے بارے میں تو بتا۔ قرآن کہتا ہے یاسین۔ میں نے قرآن سے پوچھا کہ میں نے قرآن سے پوچھا کہ نبی کے چہرے کے بارے میں تو بتا۔ قرآن کہتا ہے کہ والضحیٰ۔ میں نے قرآن سے پوچھا کہ نبی کی آنکھوں کے بارے میں بتا۔ قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغیٰ۔ میں نے قرآن سے پوچھا کہ نبی کی نبوت کے بارے میں بتا۔ قرآن کہتا ہے کہ
ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. میں نے قرآن سے پوچھا نبی کی رحمت کے بارے میں بتا. قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میں نے قرآن سے پوچھا کہ تجھے پڑھنا کیسے ہے. قرآن کہتا ہے ورتل القرآن ترتیلا. مجھے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا. میں نے قرآن سے پوچھا نبی کے زمانے کے بارے میں بتا. تو قرآن کہتا ہے والعصر. میں نے قرآن سے پوچھا کہ نبی کے صحابہ کے بارے میں بتا. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون. وہ کامیاب لوگ ہیں. میں نے قرآن سے پوچھا صحابہ کا تعارف پورا. قرآن کہتا ہے اولئک هم الفائزون. میں نے قرآن سے پوچھا کہ قرآن صحابہ کے بارے میں ذرا اور بتائیے نا. قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میں نے قرآن سے پوچھا ذرا صحابہ کا تعارف اور کروائیے. قرآن کہتا ہے ورضوان من اللہ. قرآن نے تو صحابہ کی تعریف کی ہے اس لیے کہ قرآن اعلیٰ اترا جس شخص پر وہ نبی بھی سب سے اعلیٰ. تو نبی کو جو ساتھی دیے گئے وہ نبی کے ساتھی بھی سب سے اعلیٰ. سبحان اللہ. تو قرآن یہ سب سے عظیم کتاب ہے, سب سے بڑی کتاب ہے. اب آپ قرآن پہ صرف دو باتیں کرنے لگا. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کریم کو نازل کیا مشرکین مکہ کا اعتراض یہ تھا کہ یہ مخلوق کی کتاب ہے, یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے. یہ جو کلام ہے یہ مخلوق کا کلام ہے, اللہ کا کلام نہیں ہے. عرب میں ہوتا یہ تھا کہ جو سب سے بڑا شاعر ہوتا وہ مکہ جو وہ خانہ کعبہ کی دیوار پر شعر کو لکھتا اور اس پر لٹکا دیتا. اس سے بڑا کوئی شاعر آتا تو وہ اس شعر کو اتارتا اپنا شعر لکھ دیتا. اس سے بڑا کوئی شعر لاتا کوئی اچھا شاعر ہوتا تو وہ اپنے شعر کو لٹکاتا. جب قرآن اترا اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ نے اس میں 3 چیلنج کیے اور اس پہ مشرکین مکہ کو کہا کہ تم کہتے ہو کہ یہ مخلوق کی کتاب ہے تو میرا سب سے پہلا چیلنج یہ ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ. اگر تم کہتے ہو یہ مخلوق کی کتاب ہے تم اس جیسی کتاب لاؤ تو پھر وہ کتاب نہ لا سکے. اللہ تعالیٰ نے اپنے چیلنج میں تخفیف کر دی. پھر دوسرا چیلنج یہ کیا کہ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ. تم کہتے ہو یہ مخلوق کی کتاب ہے تم اس کتاب جیسی 10 آیتیں پیش کر دو. پھر وہ 10 آیتیں پیش کرنے سے قاصر رہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے چیلنج میں تخفیف کر دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نہ تو سورت لا سکتے نہ اس جیسی 10 آیتیں پیش کر سکے اور نہ ہی تم اس جیسا قرآن پیش کر سکے. چلو میں چیلنج میں تخفیف کر دیتا ہوں کہ تم فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ کہ تم اس جیسی ایک سورت پیش کر دو. سورہ کوثر سب سے چھوٹی سورت اس جیسی سورت پیش کر دو. سورہ عصر چھوٹی سورت اس جیسی کو سورت پیش کر دو. تو یہ تمام چیلنج اللہ نے 3 کیے لیکن وہ تمام مشرکین اس کا جواب نہ دے سکے. اس جیسی کتاب نہ پیش کر سکے, اس جیسی صورت بھی نہ پیش کر سکے. جب یہ تمام اللہ نے چیلنج کیے تو اس جیسی جو دعویٰ جو کر رہے تھے مخلوق کا یہ قرآن ہے تو وہ دعوے پہ پورے نہیں اترے. اللہ نے 3 چیلنج کیے وہ 3 چیلنجوں کا آج تک جواب نہیں دے سکے. یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. ہم سب مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے مخلوق کی کتاب نہیں ہے. اور اس دلیل کو سمجھنے کے یہ کیسے سمجھ آئے گا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے قرآن کریم مخلوق کی کتاب نہیں ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. دنیا میں 2 قسم کی چیزیں ہیں. ایک وہ چیزیں ہیں کہ جو دنیا کی اختیار میں ہے, دوسری وہ ہے جو دنیا کی اختیار میں نہیں ہے. یہ میرا سر ہے, میرے سر پہ پگڑی ہے. یہ میرا ہاتھ ہے, میرے ہاتھ میں گھڑی ہے. آپ میری گھڑی کو دیکھیں تو اس جیسی گھڑی لاکھوں دنیا والے بنا سکتے ہیں, دنیا کے اختیار میں ہے. یہ دلیل ہے یہ دنیا کی گھڑی ہے. یہ میرا ہاتھ ہے, اس جیسا ہاتھ لاکھوں لوگ لگ جائیں لیکن اس جیسا ہاتھ نہیں بنا سکتے. یہ دلیل ہے کہ ہاتھ اللہ کا ہے. یہ میرا سر ہے اور میری پگڑی ہے. پگڑی کو دیکھو تو لاکھوں لوگ اس جیسی پگڑی بنا سکتے ہیں. یہ دلیل ہے یہ مخلوق کی پگڑی ہے. یہ میرا سر ہے لیکن اس جیسا سر لاکھوں لوگ نہیں بنا سکتے. یہ اس بات کی دلیل ہے یہ سر خدا نے بنایا ہے. قرآن کریم کو اللہ نے 3 چیلنج کیے اس جیسا قرآن لے آؤ تو وہ نہ لا سکے. خدا نے کہا اس 10 آیتیں پیش کر دو وہ نہ لا سکے. خدا نے تخفیف کرتے ہوئے کہا اس جیسی چھوٹی صورت پیش کر دو وہ نہ لا سکے. تو پتہ چلا جب انسانیت اور دنیا ساری قاصر ہو جائے تو یہ سمجھ لو یہ مخلوق کی کتاب نہیں ہے یہ خالق کی کتاب ہے. یہ خالق کی کتاب ہے مخلوق کی کتاب نہیں ہے.
یہ خالق کی کتاب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے میں نے پوچھا، امام صاحب آپ تو بڑے امام ہیں، آپ کو یہ بتائیے قرآن کریم کا تعارف کرائیے۔ امام صاحب بول اٹھے۔ امام صاحب نے کہا میں تعارف کیا کراؤں، میں نے 18,000 اس سے مسائل اخذ کیے ہیں، استنباط کیے ہیں، لیکن ابھی بھی یہ سمندر ہے، سمندر میں غوطے لگا رہا ہوں، لیکن ابھی اس میں مسائل موجود ہیں۔ میں نے امام احمد سے پوچھا، امام احمد سے میں نے کہا کہ آپ قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امام احمد نے کہا کہ میں 4 جلدیں ہزاروں مسائل پہ لکھ چکا ہوں، لیکن ابھی اس میں مسائل اور موجود ہیں۔ میں نے امام غزالی سے پوچھا، امام غزالی آپ تعارف کرائیے۔ امام غزالی کہتے ہیں میں تعارف کیا کراؤں، 8 سال کا بچہ اس قرآن کو اٹھائے ہوئے ہے، اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ میں نے امام احمد سے دیکھا، امام احمد کہتے ہیں مجھے 99 مرتبہ اللہ کی زیارت ہوئی، جب 100 دفعہ زیارت ہوئی میں نے اللہ سے سوال کیا آپ کا قرب کیسے نصیب ہو سکتا ہے، آپ کس چیز کو پسند کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے قرآن کو جو پڑھتا ہے اس کو پسند کرتا ہوں، وہ میرے قریب ہو جاتا ہے۔ امام مالک نے پوچھا کہ یا اللہ یہ تو بتائیے کہ اس قرآن کو سمجھ کر پڑھیں تو تب یہ آپ کے قریب ہوں گے، یا بغیر سمجھے پڑھیں تب قریب ہو جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فہمن اوکانا بلا فہمی، اگر سمجھ کر پڑھو تو تب بھی قرب نصیب ہوگا، اور اگر بغیر پڑھے سمجھو تب بھی قرب نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ کتاب بڑی عظمتوں والی کتاب ہے، یہ بڑی کتاب عظیم کتاب ہے۔ اب دیکھیں کہ قرآن کریم 8 سال کا بچہ قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر اس قرآن کو میں پہاڑ پر اتار دیتا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، قرآن کو اگر پہاڑ پر اتارتا، قرآن اترنے کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑوں میں بکھر جاتا۔ سوال یہ ہے کہ جب قرآن پہاڑ پر اترے تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، لیکن 8 سال کے بچے نے قرآن اٹھایا تو 8 سال کے بچے کو کچھ نہیں ہوا۔ اس کا جواب محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب آفتاب نبوت میں دیا اور کمال کر دیا۔ حضرت قاری صاحب فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، آسمان پہ دیکھو تو ایک سورج ہے، آسمان پہ دیکھو تو ایک چاند ہے، سورج کی طرف دیکھو تو جسم جواب دے جاتا ہے، آنکھ جواب دے جاتی ہے۔ سورج کی روشنی کی وجہ سے جسم برداشت نہیں کرتا، اس کی حرارت اتنی تیز ہوتی ہے، آنکھ برداشت نہیں کرتی، لیکن چاند کی طرف دیکھو تو چاند کی طرف دیکھنے میں جسم کو مزہ آتا ہے، چاند کی طرف دیکھے تو آنکھ کو لطف ملتا ہے۔ تو جب سورج کی طرف دیکھا تو جسم جواب دے گیا، جب آنکھ نے دیکھا تو آنکھ بھی جواب دے گی۔ وجہ کیا ہے؟ سورج سے نکلنے والی تپش اسے ضیاء کہتے ہیں، چاند سے نکلنے والی روشنی کو نور کہتے ہیں۔ تو سورج کی روشنی میں تپش تھی جس کی وجہ سے وہ جسم جواب دے گیا، جس کی وجہ سے آنکھ جواب دے گئی۔ جب سورج کی روشنی چاند سے گزر کر آئے، جب چاند سے گزر کر آئے تو اس روشنی کو نور کہتے ہیں۔ وہ چاند کی روشنی کی وجہ سے جسم کو مزہ ملتا ہے، آنکھ کو لطف ملتا ہے، چاند کی روشنی کے سامنے بیٹھے تو راحت اور سکون ملتا ہے، لیکن سورج کی روشنی کے سامنے بیٹھے جسم کو تپش ہوتی ہے، بندہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو جب کیونکہ سورج کی روشنی جلالی ہے اور چاند کی روشنی جوالی ہے، جب سورج کی روشنی کے ڈائریکٹ سامنے آدمی بیٹھے تو تپش کی وجہ سے، جلال کی وجہ سے جسم برداشت نہیں کرتا، لیکن سورج کی روشنی جب چاند کی روشنی سورج سے گزر کر آئے، وہی جلالی روشنی جب جمالی چاند سے گزر کر آئی تو سورج کی وہ جلالی روشنی چاند سے گزر کر آئی تو جسم کو مزہ آیا، سہنے میں آنکھ کو لذت ملی۔ وجہ کیا ہے کہ جلالی روشنی تھی لیکن وہ جمال سے گزر کر آئی ہے۔ خدا بھی جلالی ہے، کلام بھی جمالی ہے۔ خدا کا جلالی کلام جب پہاڑ پر ڈائریکٹ اترتا تو پہاڑ برداشت نہ کرتا، وہ ٹکڑوں میں بکھر جاتا، لیکن خدا نے کرم یہ کیا کہ جلالی خدا نے جلالی کلام کو ڈائریکٹ پہاڑ پہ نہیں
اتارا بلکہ اپنے جلالی کلام کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ اتارا ہے۔ تو جب جلالی خدا کا جلالی کلام جمالی مصطفیٰ کے سینے سے گزر کر آیا تو آج 8 سال کا بچہ بھی اس کو اٹھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نبی کا صدقہ ہے کہ نبی کی وجہ سے 8 سال کا بچہ قرآن کو اٹھا رہا ہے۔ اگر ڈائریکٹ ہمارے سینوں میں قرآن اترتا ہم برداشت نہ کر سکتے۔ خدا نے کرم یہ کیا کہ وہ جلالی کلام محمد کے جمالی سینے پہ اتارا تو آج 8 سال کا بچہ اٹھا رہا ہے۔ تو یہ خدا کا کرم ہے کہ خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ اتارا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں ملا تو 8 سال کا بچہ بھی قرآن کو اٹھا رہا۔ یہ کتاب بڑی عظیم، بے شک یہ کتاب بڑی عظیم۔ انڈیا میں دلی کے چوک میں ایک بندہ بھاگتا ہوا آیا، شاہ عبد العزیز سے کہنے لگا کہ ہماری مسلمانوں کی ناک کٹ گئی، ہم برباد ہو گئے۔ شاہ صاحب نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ دلی کے چاندنی چوک میں ایک پادری بیٹھا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تم اے مسلمانوں اگر سچے ہو اپنا قرآن لاؤ، میں بھی اپنی بائبل یعنی انجیل لاتا ہوں، تم بھی آگ میں پھینکو، ہم بھی قرآن چلو تم بھی آگ میں پھینکو۔ میں اپنی بائبل پھینکتا ہوں، جس کی کتاب جل گئی تو وہ جھوٹا ہوگا، جس کی کتاب بچ گئی وہ سچا ہوگا۔ شاہ صاحب اٹھے اور کہا کہ قرآن پکڑو، کیونکہ وہ وہاں بہت بڑا مجمع تھا۔ شاہ صاحب کھڑے ہوئے، شاہ صاحب نے کہا کہ دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں قرآن کریم کو پھینک دوں؟ میں یوں کرتا ہوں، قرآن اپنے سینے سے لگاتا ہوں، تو بائبل اپنے سینے سے لگا، تو بھی شلانگ آگ میں لگا، میں بھی شلانگ آگ میں لگاتا ہوں، جو جل گیا وہ جھوٹا، جو بچ گیا وہ سچا۔ اگر تیرا مذہب سچا تو تجھے انجیل بچائے گی، اگر میں سچا تو مجھے قرآن بچائے گا، دونوں شلانگ لگاتے ہیں۔ تو وہ بھاگنے لگا تو لوگوں نے پکڑ لیا، کہتے جاتا کہاں ہے؟ کہتا کہ میں نے تو انجیل کو مسالہ لگایا تھا، اب اگر میں نے شلانگ لگائی تو میں تو جل جاؤں گا۔ تو قرآن میں ایسی طاقت ہے کہ جو بڑے بڑے پادری بھی اس کے سامنے نہیں ٹھہرتے۔ خدا نے اس کا اتنی فضیلت دی ہے اور جس پہ اتارا ہے وہ بھی بڑی فضیلت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا کی ساری کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، یاد کرنے کو دل نہیں کرتا۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ ہر بندے کو پڑھنے کا دل کرتا ہے، جتنا پڑھو اتنا مزہ، جتنی بار پڑھو اتنا مزہ۔ اور دنیا کے تمام ممالک میں دیکھ لو، پاکستان میں سب سے زیادہ حفاظ تیار ہو رہی ہے۔ یہ قرآن کریم کی برکت ہے، جتنی اس سے محبت کرتا ہے یہ سینوں میں اترتا جاتا ہے۔ آج ہماری تکمیل قرآن پہ ہمارا جناب بیان تھا، تو ہمارے 2 بچوں نے قرآن کریم مکمل کیا ہے۔ یہ والدین کے لیے اور بچوں کے لیے بڑی سعادت ہے۔ آپ بھی جتنے بیٹے ہوں گے انجینئر ڈاکٹر جتنے بنا لو، لیکن مرنے کے بعد وہی جو قرآن کا قاری وہی آپ کو بخشے گا۔ اس لیے قرآن کا حافظ اپنے بچوں کو بناؤ۔ تو اس لیے آخری سبق جو ہے وہ بچے پڑھیں گے اور آپ کو سنائیں گے، ان کو مبارکباد بھی دیں اور مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جب کوئی یونیورسٹی میں کوئی نام ملے کوئی کتاب میں تو سارے گھر والے جاتے ہیں اور سب کو خوشی ہوتی ہے، صرف دین ہی مظلوم ہے کہ کسی میں اتنی خوشی ہوتی ہے۔ خدا کے بندو دین میں خوشی کیا کرو، اس لیے کہ دین کی وجہ سے دنیا مل گئی ہے، تو اس لیے سب سے زیادہ یہ مستحق ہیں اور ان کو مبارکباد دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو اب میں دعوت دیتا ہوں محمد صہیب ہے جس نے مدرسے میں حفظ کیا، اللہ تعالیٰ ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ آخری سبق جو ہے آپ کو سنائے گا، آپ وہ آخری سبق بھی سنیں اور ان کو مبارکباد بھی دیں۔ محمد صہیب۔ سبحان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل وتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم سبحان الله ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب سبحان الله وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى سبحان الله قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتب شهادة عنده من الله سبحان الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سبحان الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله سبحان الله صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون سبحان الله سبحان الله قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم سبحان الله سبحان الله ونحن له مخلصون سبحان الله أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق سبحان الله سبحان الله وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى سبحان الله قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله سبحان الله وما الله بغافل عما تعملون سبحان الله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم سبحان الله ولا تسألون عما كانوا يعملون سبحان الله سبحان الله صدق الله العظيم وصدق